السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا نالج۔ دوستو، کاروبار بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور کاروبار کے طریقے بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ کاروبار دیکھیں تو تقریباً سارے کاروبار آن لائن ہو چکے ہیں، اور وہ ممالک جو ابھی ترقی پذیر ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہیں، ان میں بھی تقریباً بہت سارے ایسے اشیاء یا ایسے کاروبار ہیں جو کہ آن لائن ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل آن لائن کا ہے، مستقبل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہے، کہ جہاں پر آپ اپنے کاروبار کو آن لائن کریں گے تو وہاں پر آپ کا کاروبار زیادہ تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ دوستو، جب ہم کاروبار کی بات کرتے ہیں، جب ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نام خود بخود آ جاتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے اس پہ اب ہم بات کریں گے۔ ڈیجیٹل کی مارکیٹنگ کی اقسام کون کون سی ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسی تعلیم ہے جو آپ کے کاروبار کو آف لائن اور آن لائن ترقی دیتی ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹ کے آنے کے بعد اب یہ بالکل آسان ہو چکا ہے کہ آپ بڑی سے بڑی سرمایہ کاری کے بغیر بھی اپنی پروڈکٹ یا سروس کو برانڈ میں بدل سکتے ہیں، یعنی آپ کو سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ اس کو بین الاقوامی سطح پر بھی لے جا سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ ٹریفک لا سکتے ہیں، اور ٹریفک سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے ویورز ہیں، جو آپ کے صارفین ہیں، جو آپ کی ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں، ان کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا۔ ڈیجیٹل مارکیٹ آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ان باؤنڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جبکہ دوسری ہے آؤٹ باؤنڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ ان باؤنڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ مارکیٹنگ ہوتی ہے جو آپ کے کاروبار کو پیڈ کمپین، یعنی جس میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اس اشتہار کو چلانے کے لیے یا اس ایڈ کو چلانے کے لیے یا اس پوسٹ کو چلانے کے لیے، جب ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، یا ان پیڈ کمپین یا آرگینک گروتھ، یعنی وہ کاروبار جس کو بڑھانے کے لیے آپ خود سے محنت کرتے ہیں، آپ خود سے اس کے ایڈ بناتے ہیں، آپ خود سے اس کی اشتہار بازی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ذرائع ایسے بھی ہیں جن سے آپ خود بھی ترقی اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، جیسے فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، گوگل سرچ وغیرہ۔ آپ فیس بک پر اپنے کاروبار کا صفحہ بنا کر یا گروپ بنا کر یا یوٹیوب پر ویڈیو چینل بنا کر یا اپنی ویب سائٹ کا ایس ای او کرا کر ان باؤنڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ ایس ای او، ایس ای ایم، ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ، کلاسیفائڈ مارکیٹنگ، ای میل مارکیٹنگ، میسنجر مارکیٹنگ، یہ ساری کی ساری ان باؤنڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آ جاتی ہیں۔ دوسری جو قسم ہے وہ آؤٹ باؤنڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے۔ اس سے مراد وہ مارکیٹنگ ہے جس میں آپ اپنے کاروبار کو بغیر انٹرنیٹ استعمال کیے ترقی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ٹی وی میں ایڈ دے دیا، یا آپ کسی ایسی جگہ پر یا کسی ایسے چینل پر ایڈ دے دیتے ہیں جہاں پر آپ اپنا نیٹ استعمال نہیں کرتے، بلکہ دوسرے لوگ آپ کے ایڈ کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنے کاروبار کو ایک برانڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سہولت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مارکیٹنگ آن لائن بزنس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی بے شمار اقسام ہیں۔ اتنی زیادہ اقسام ہیں جو کچھ ان میں سے تو رائج ہو بھی چکی ہیں، کچھ ابھی تک رائج ہو رہی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک بالکل یوں سمجھیں کہ پہلی سٹیج پر ہیں۔ اور جو مارکیٹنگ کرنے والا ہے، جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے والا ہوتا ہے، یہ فری لانسر سے بھی زیادہ کماتا ہے۔ فائیور پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہزاروں ممبرز ہوتے ہیں، اور ہزاروں ممبر سے فی پروجیکٹ، یعنی فی پروجیکٹ جو وہ وہاں پر مکمل کرتے ہیں، اس کا 20% جو کمپنی ہے، فائیور کمپنی، وہ لے لیتی ہے۔ اس سے بھی اگر تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں تو گوگل اور فیس بک دیکھ لیں کہ ہزاروں کے اشتہارات ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے
کمپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو اپنے پاس اکٹھا کر لیتی ہے۔ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کن لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سرچ انجن آپٹیمائزیشن جس کو ہم SEO کہتے ہیں، سرچ انجن مارکیٹنگ جس کو ہم SEM کہتے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ جس کو SMM کہتے ہیں، سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن SMO، ایفیلیٹ مارکیٹنگ، ویڈیو بینرز، ای میل مارکیٹنگ، موبائل مارکیٹنگ، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن کی آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور ان میں پروفیشنلز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ آپ کو جب تھوڑا سا آپ گوگل پہ وزٹ کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ مواد کی مارکیٹنگ بھی یہ بھی بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی گرافک بنانا ہے، آپ نے کوئی ویڈیوز بنانی ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے ویورز کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک ای میل مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ مارکیٹنگ ایجنسیز کے پاس ای میل اکاؤنٹ رکھنے والے صارفین کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور آج کل آپ اگر نیٹ پہ دیکھیں گے تو جا بجا آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو آپ کو 500 600 700 1000 روپے کے اندر ہزاروں کے حساب سے بلکہ لاکھوں کے حساب سے نمبرز اور ای میل اکاؤنٹ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ یہ اکاؤنٹ لے لیں، یہ نمبر لے لیں، اور ان پہ آپ ان کو میسیجز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے ویب سائٹ کی ڈیزائن بھی کروا سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر ہی یہ سارا کچھ آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کاروبار کرنے والا ہر شخص اپنی ویب سائٹ خود نہیں بنا سکتا، اور نہ یہ اتنا آسان کام ہے کہ آپ آرام سے اپنی ویب سائٹ بنوا لیں، بلکہ اس کے لیے کچھ کوڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر کوڈنگ نہ بھی کریں، اگر آپ ورڈ پریس کے تھرو بھی بنانا چاہیں تب بھی آپ کو بعض مقامات پر آ کر کوڈنگ کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ PHP، جاوا اسکرپٹ، ان تمام چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آن لائن آپ کو چیزیں فروخت کرنے کے لیے ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کی بہت ضرورت ہے۔ آن لائن خریداری کرتے وقت صارف کو تصویر یا ویڈیو کے ذریعے یہ نظر آنا چاہیے کہ وہ کیا پروڈکٹ خرید رہا ہے۔ اب یہ چیزیں اس کو اسی وقت نظر آئیں گی جب آپ اس کی مارکیٹنگ کریں گے، اور اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے پاس پہلے ویڈیو ہونی چاہیے۔ ویڈیو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق خود بھی یا تو اس شعبے کے ساتھ ہو یا آپ ان پروفیشنلز کو جانتے ہوں جو یہ کام کرتے ہوں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جو اوپر میں نے شعبہ جات آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے آؤٹ باؤنڈ، ان باؤنڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، ای میل مارکیٹنگ، مواد مارکیٹنگ، ویب سائٹ بنوانا، اس کے لیے آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان شعبوں کو سیکھیں یا آپ ان سکلز کو سیکھیں۔ اور سکل سیکھنا کہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جہاں سے ہم آسانی سے سیکھ سکیں؟ تو دوستو اس سے پہلے میں آپ سے ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ یہ تمام چیزیں یا یہ تمام سکلز آپ پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ تھوڑی سی مقدار خرچ کر کے، بلکہ بعض سائٹ ایسی بھی ہیں جو میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کی تھی جہاں پہ آپ فری میں بھی ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس طرح ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا تھا، اور اس ویڈیو کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے لنک شیئر کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ان جگہوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اور اگر تھوڑا سا آگے آئیں تو آگے میں نے آ کر آپ کو یہ دیکھیں ڈیجٹ سکلز ہے، جہاں پر 5-6 جو بلکہ 7-8 آپ کو ایسے سکلز ہیں جو آپ کو سکھائی جاتی ہیں۔ آپ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو آپ دیکھیں گے یوڈیمی کے اندر تو آپ بے شمار کورسز ہیں جو آپ پیڈ بھی سیکھ سکتے ہیں، اور فری میں بھی اس میں کورسز پروموشن کے طور پر آتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ تھوڑا سا اور آگے چلیں تو اللہ بھلا کرے آپ کا میر اسامہ اکیڈمی ہے، اور میر اسامہ اکیڈمی کے بعد آپ کو ایک نام نظر آ جاتا ہے جو سکندر حیات بابا۔ یہ سکندر حیات بابا بہت ہی کام کا بندہ ہے، اس نے تقریباً کوئی 22-23 کورسز ہیں جو یہ مختلف اوقات میں کرواتے رہتے ہیں، کبھی کون سا کورس کبھی کون سا کورس، اور ریسنٹلی ابھی فوٹوشاپ کا کورس کروا رہے ہیں۔ تو یہ جب کورس کرواتے ہیں تو اس کی فیس بالکل ہی محدود ہوتی ہے، اور اگر پڑھنے والا کوئی بچہ ہو اور اس کو یہ مفت میں بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے تعلیمی اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہو۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن بزنس کے اندر آتے ہیں
تو پھر آپ کو ان شعبہ جات کے اندر مہارت بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو یہ مارکیٹنگ ٹولز بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ بہتر سے بہتر آپ آن لائن بزنس کر سکیں۔